या रजा। 164 जी 164, 163 के बाद शुरू हो रही है ना रुकू से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वल फ़ुल्किल लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यन्फ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अह्या बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बह वतस्रीफ़िर रियाहि वस्सहाबिल मुसख्खरि बैनस समाइ वल अर्ज़ लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। वमिनन नासि मन यत्तख़िज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीन ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल क़ुव्वत लिल्लाहि जमीआ वअन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, यकीनन आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में, वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार और रात और दिन के इख्तिलाफ़ में, वल फ़ुल्किल्लती तजरी फ़िल बहर और उन कश्तियों में जो समंदर में चलती हैं, बिमा यनफ़उन नास जिससे लोगों को फ़ायदा हासिल होता है, वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन मा और उस पानी में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से नाजिल फ़रमाया, फ़अह्या बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा जिस पानी के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को उसके बंजर होने के बाद फिर से ज़िंदा किया, ज़िंदगी बख्शी। वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा और उस ज़मीन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ किस्म के तमाम किस्म के जानवरों को फैला दिया। व तसरीफ़िर रियाह और हवाओं के चलने में,
والسحاب المسخر، اور مطیع فرما بردار بادلوں میں، بین السماء والارض جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، ان تمام چیزوں میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون عقل مندوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 164 میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ 8 بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں جن کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اس اعتبار سے یہ آیت بڑی جامعیت کی حامل ہے، بڑی جامع آیت ہے، جس میں ایک ایک ایسی نشانی اللہ رب العزت نے ذکر فرما دی ہے جن پر غور و فکر کرنے سے، خصوصاً اللہ رب العزت نے جیسے آیت کے اینڈ پہ یہ بات ارشاد فرمائی، لآیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک ایک نشانی جو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمائی ہے ایسی ہے کہ اس کو دیکھنے سمجھنے کے بعد انسان کسی بھی صورت میں اللہ رب العزت کا انکار کر دے، یہ ممکن نہیں رہتا۔ کم از کم عقل سلیم جس شخص کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جب اس کو یہ نشانیاں سمجھ میں آ جاتی ہیں جن کا اگر دیکھا جائے تو جس کے اندر کوئی کسی مذہب کے ساتھ جڑنے میں کوئی تعلق نہیں ہے کہ انسان اگر کسی مذہب کے ساتھ جڑا ہوا ہو، کسی مذہب کا پیروکار ہو، تو تبھی یہ نشانیاں سمجھ میں آتی ہیں، بلکہ ان تمام نشانیوں کا تعلق انسان کی عقل سے ہے، انسان کے غور و فکر کرنے سے ہے۔ یہ ساری ایسی نشانیاں ہیں کہ ان کو غور و فکر کرنے کے بعد انسان کسی بھی صورت میں اللہ رب العزت کا انکار نہیں کر سکتا، بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونے کو انسان کی عقل اس چیز کی طرف انسان کو راغب کرتی ہے کہ وہ فوراً اللہ کا فرما بردار ہو جائے۔ جیسے اللہ نے سب سے پہلی نشانی جس کا ذکر فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض، ذرا اس چیز کی جامعیت کو سمجھیے نا، آسمان و زمین کی پیدائش، کیا یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ اگر انسان صرف اسی چیز کو دیکھ لے، آسمان و زمین کی پیدائش، ساری کائنات مل کر، کائنات کے تمام انسان جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں یا جو موجود ہیں یا جو قیامت تک آنے والے ہیں، سارے مل کر، کیا آسمان و زمین کی پیدائش، آسمان و زمین تو 2 سیارے ہیں، ان میں سے کسی ایک سیارے کی پیدائش کیا انسان کے لیے ممکن ہے؟ کون سا میٹیریل ہے جو اللہ رب العزت نے آسمان کی تخلیق میں جو ہے وہ استعمال فرمایا ہے؟ انسان کی عقل آج تک کسی بات کو نہیں پہنچ سکی ہے۔ کتنی گلیکسیز ہیں اس آسمان کے اندر، کتنے اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو ہے نا وہ اپنے راز چھپا رکھے ہیں آسمانوں کے اندر۔ انسان تو ریسرچ کرتے کرتے آج تک جو ہے وہ مکمل ریسرچ ورک نہیں کر سکا اس آسمان کے بارے میں، چاہے جائے کہ اس کی پیدائش کے بارے میں کوئی سوچے۔ تو یہ نشانی دیکھنے کے بعد بھی اگر انسان اس بات کی طرف جاتا ہے کہ کوئی کائنات کو جو ہے وہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی کریٹر نہیں ہے، بالکل الحاد کی طرف انسان چلا جاتا ہے، ملحد ہو جاتا ہے، داہریہ ہو جاتا ہے، لادین ہو جاتا ہے، یا پھر دین میں رہنے کے باوجود، کسی دین کا پیروکار ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے، تو کیا اس کے بعد انسان کے لیے نافرمانی کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانی انسان دیکھے اور اس کے بعد انسان اللہ رب العزت کی فرما برداری چھوڑ دے، انسان اللہ سے غافل ہو جائے اور کہے کہ شاید جو ہے وہ کل قیامت بھی قائم نہیں ہونے والی، قیامت والے دن جو ہے وہ کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہوگی۔ یہ سب چیزیں انسان کے ذہن میں کب آتی ہیں؟ جب انسان کسی خالق کا انکار کرتا ہے۔ دیندار ہونے کے ناطے سے بعض مرتبہ انسان اس سرے سے انکار نہیں کرتا، لیکن غافل جب ہو جاتا ہے تو اس غفلت کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کا تصور اپنے دل سے بھول چکا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عبادت کرو تو اس انداز سے ان تعبد اللہ کا انک تراہ، گویا کہ تم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہو، یعنی تصور انسان کے ذہن میں ہر وقت اللہ رب العزت کا موجود رہنا چاہیے۔ جب تصور رہتا ہے تو تب کیا ہوتا ہے؟ انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، انسان پھر اپنے آپ کو نیکی کی طرف لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آسمان و زمین کی پیدائش، اگر زمین کا ہی آپ دیکھ لیں، ہم آسمان کی بات کر رہے تھے، اگر زمین کو دیکھ لیں تو زمین کے اندر کتنے راز ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں جنگل ہیں، کہیں دریا ہیں، کہیں سمندر ہیں، اور اس کے اندر پھر مزے کی بات یہ ہے کہ میں ابھی پچھلے دنوں اتفاق سے ہم قبرستان میں کھڑے تھے تو وہیں پر بیٹھے بیٹھے یہ بات ہونے لگی، کوئی جاندار اگر مر جائے تو اس کو زمین کے اوپر بعض مرتبہ پڑا رہ جاتا ہے، تو 2-4 دن کے بعد اس کے اندر اتنا تعفن پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر کون سی ایسی خاصیت رکھی ہے کہ کروڑوں نہیں اربوں انسان اس مٹی کے نیچے دفن ہو چکے ہیں، اور وہ چند دنوں کی بات، کوئی زمین کے اندر کوئی تعفن نہیں ہے، کوئی بدبو نہیں ہے، ورنہ یہ زمین تو رہنے کے قابل ہی نہ رہتی۔ مطلب یہ ایک ایسا پہلو ہے، اس کے علاوہ جو پہلو جو زندگی کے آثار ہیں زمین کے اوپر،
کتنی ہی مخلوقات ہیں اور ہر مخلوق کی کیا کیا نیڈز ہیں وہ سب اللہ نے اس زمین میں پیدا فرما رکھی ہیں. زمین کے اندر جو زمین کے اوپر جو رہنے والی بسنے والی جو مخلوقات ہیں، ہر چیز کی نیڈز، ہر چیز کی ضروریات اللہ رب العزت نے وافر مقدار میں، چاہے وہ کوئی جانور ہو، چاہے وہ کوئی درندہ ہو، چاہے وہ کوئی پرندہ ہے، چاہے وہ انسان ہے یا وہ کسی بھی طرح کی مخلوق ہے، وہ جن ہے یا جو کچھ بھی ہے، اللہ نے ہر ایک کی ضروریات وافر مقدار میں زمین کے اوپر جو ہے وہ جمع کر رکھی ہیں. اور انسان آج تک سوچ ہی نہیں پاتا انسان کہ یہ سب کچھ کس طرح سے ممکن ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ سمندروں کی تہہ میں چلے جائیں، سمندروں کے اندر کتنے ہی اللہ رب العزت کے ایسے پیدا کردہ مخلوقات ہیں جن کا سمندر سے تعلق ہے، جن کا پانی سے تعلق ہے، اور ان کی ضروریات وہاں پر ہیں. ان کو پانی سے آپ تھوڑی دیر کے لیے نکال دیں تو وہ مر جائیں. اور اللہ نے کتنا بڑا پانی کا بندوبست، جیسے بلو ویل کی عام طور پہ لوگ ایک مثال دیتے ہیں، مطلب ٹنوں کے حساب سے اس جو ہے وہ مچھلی کا وزن ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کے کھانے پینے کا سسٹم کس طرح سے رکھا ہے کہ وہ فلٹر کا کام کرتی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے جو انسیکٹس ہوتے ہیں وہ ان کو مطلب پانی منہ میں ڈالتی ہے اور اوپر سے نکال دیتی ہے، اور سارے انسیکٹس جو ہیں وہ جتنے بھی پانی کے حشرات ہیں وہ سب اس کے اندر رہ جاتے ہیں اور وہی اس کی خوراک ہے. ایک ایک چیز ایسی ہے، ایک ایک پرندہ ایسا ہے، ایک ایک جانور ایسا ہے. انسان اپنی باڈی کو دیکھ لے، اللہ رب العزت نے کئی جگہوں پر انسان کو دعوت دی ہے کہ انسان اپنے جسم کو ہی دیکھ لے. اس کے بعد انسان پھر اللہ رب العزت کا انکار کرے، یہ چیز عقل سے بالا تر ہے. عقل میں آنے والی نہیں ہے کہ انسان اتنی بڑی بڑی نشانیاں دے کر پھر اللہ رب العزت کا انکار کر دے. تو الغرض یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو میں نے آپ کے سامنے مطلب ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا. کسی ایک سائنسدان کی ہم جو ہے وہ ریسرچ کے اوپر اگر ہم چلے جاتے ہیں تو پتہ نہیں کون کون سے عقدے اور راز کھلتے ہیں، اور وہ سب کس کی پیدائش ہیں؟ اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے. تو اللہ نے فرمایا اس آسمان و زمین کی پیدائش میں. اور اس کے بعد اگلی نشانی دیکھیے، دوسری نشانی اللہ نے فرمایا واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں. رات اور دن کے اختلاف میں کئی پہلو ہیں. ایک پہلو تو رات اور دن کی حیت کا مختلف ہونا، یعنی اس کی جو ہے وہ کیفیت کا مختلف ہونا. دیکھیے نا دن کتنا چمکتا ہے اور رات جو ہے وہ ایک دم اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسا اس کے اندر نظام رکھا ہے. جو شخص اپنے آپ کو اس روٹین ورک سے ہٹ کر، جیسے اللہ رب العزت نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو کام کے لیے بنایا، جیسے وجعلنا النہار معاشا، سورہ نبا کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے دن کو جو ہے وہ معاش کا ذریعہ بنایا، جہاں سے انسان اپنا اکنامیکلی اپنے آپ کو بہتر کرتا اور کمائی کا ایک ذریعہ بنایا. اب اللہ رب العزت کے اس فرمان کے مطابق اگر کوئی شخص دن میں سونا شروع کر دے اور رات میں جاگنا شروع کر دے، چند دنوں کے اندر اس کی صحت متاثر ہو جاتی ہے. مطلب وہ ٹھیک سے کام نہیں کر پاتا، اس کے معاملات سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. چند دن اگر آپ رات کی نیند اچھے طریقے سے نہ لے سکیں تو آپ کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹھیک سے ورک نہیں کر پاتے، سروائیو نہیں کر پاتے، آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. بچہ بولے تو آپ اس کی وجہ سے چڑچڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ رات کی نیند پوری نہیں ہے. تو یہ چیز انسان کے سوچنے کی انسان کو دعوت نہیں دیتی اس خالق کی طرف جس خالق نے رات کے اندر یہ چیز رکھی. اور بظاہر کوئی میٹیریل، کوئی ایسی شکل ہمیں نظر آتی ہے، رات کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ سورج غائب ہو جاتا ہے اور رات ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے. اور پھر جب سورج نکلتا ہے تو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ خود بخود سے کیسے روزانہ ایک اتنی بڑی لائٹ جل جاتی ہے جو پوری دنیا کو روشن کر دیتی ہے، جس میں ہمیں اپنی لائٹس آف کرنا پڑتی ہیں، اور پھر ہم آسانی سے اپنے روزمرہ کے معمولات کو سارا دن جو ہے وہ بھرپور طریقے سے نبھاتے رہتے ہیں. ایک یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ سردی اور گرمی کے اعتبار سے دیکھ لیجئے کیسا اللہ رب العزت نے سسٹم رکھا ہے کہ خود بخود سے رات پھیلتی چلی جاتی ہے سردیوں میں، اور گرمیوں میں رات سکڑتی چلی جاتی ہے، دن لمبا ہو جاتا ہے. یہ ایک الگ پہلو ہے. یہ یہ اللہ رب العزت نے جو رات اور دن کا مختلف ہونا، اسی طرح سے مطلب کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں شامل ہو جاتا ہے، کبھی دن کا کچھ حصہ رات میں شامل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ رات اور دن کا جو ہے نا اس کی طوالت میں فرق پڑتا ہے. وہ دن گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، کبھی رات جو ہے وہ گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے. یہ سب ایسے ایسے پہلو ہیں کہ انسان نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سب کس طرح سے آسمان کے اوپر رات میں سورج وہ نکل آتا ہے، چاند نکل آتا ہے، ستارے جو ہے وہ طلوع ہو جاتے ہیں. یہ سب اللہ رب العزت کی نشانی ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ عقل مندوں کو دعوت دینے والی بات ہے کہ وہ ایک اللہ کی طرف لوٹ آئیں، ایک اللہ رب العزت کی طرف جھک جائے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہیں بما ينفع الناس، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں. ان کشتیوں کے اندر کتنے بڑے بڑے پہلو ہیں، کتنے بڑے یہ ذرائع نقل و حمل ہیں جس کے ذریعے سے بہت بڑی تجارت کا حصہ. اگر آج یہ سلسلہ بند ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، ہم آج کے دور میں بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اگر جو بحری سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے
تو کیا فضائی جو ہے وہ سفر کے ذریعے سے ہم اتنی بڑی بڑی تجارت، اتنا بڑا سامان جو ہے وہ اس کو ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ کتنا زیادہ بوجھ بڑھ جائے گا، یعنی کہ کتنا ایکسپینسو ہو جائے گا یہ سب کچھ. اور اللہ رب العزت کی اس نعمت کی کبھی ہمیں سمجھ میں آئی ہے یہ بات؟ اس کے ذریعے سے پھر لوگوں کی ٹریولنگ کا ایک سلسلہ چلتا ہے، ایک سے دوسری جگہ پر لوگ جاتے ہیں کشتیوں کے ذریعے سے، پھر اس کے اندر جو ہے وہ مچھلیوں کا سلسلہ، جو انسان کی خوراک ہے، اور یہ سب کچھ. تو ایک ایک نشانی اللہ رب العزت نے فرمایا، 8 جو بہت بڑی جامع نشانیاں ہیں جو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمائی. اس کے بعد ارشاد فرمایا وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور اللہ رب العزت نے آسمان سے جو پانی نازل فرمایا، اس پانی کے ذریعے، بارش کا پانی مراد ہے، فاحیا به الارض، اس پانی کے ذریعے اللہ رب العزت نے زمین کو زندگی بخشی. بعد موتها، زمین کے بنجر ہونے کے بعد، زمین کے جو ہے وہ مردہ ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو زندگی بخشی. اس کے اندر کتنی بڑی نشانی اللہ رب العزت کی. اب بارش کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس زمین کو زندہ کیا. جتنی بھی نباتات ہیں، جتنی بھی سبزیاں ہیں، جتنا بھی جو ہے وہ خودرو بوٹیاں اور جھاڑیاں ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، یہ ایگریکلچر کا یہ سب سلسلہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان. اگر اللہ رب العزت تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں، ایک زمین جس کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف قسم کی نباتات کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، وہ اللہ رب العزت اس زمین سے اگر وہ پیدا کرنے کی صلاحیت چھین لے تو پوری کائنات کیا کر سکتی ہے؟ مثلا جب قحط پڑ جاتا ہے کسی علاقے میں، اور اس قحط کے اندر کیا ہوتا ہے کہ زمین کی سبزیاں ختم ہو جاتی ہیں، سبزیاں پیدا ہی نہیں ہوتی، جو نباتات ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہو پاتی، یا پیدا ہوتی ہیں تو خشک ہو جاتی ہیں، گل سڑ جاتی ہیں. انسان کا کیا کر سکتا ہے؟ انسان کے بس میں ہے. فرض کیجئے پیدا بھی ہو گئی، جیسے 1-2 سال پہلے کی بات ہے، گندم کے مطلب بالکل جب سیزن تھا گندم کا، تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ بارشوں کا ایک جو ہے وہ طوفان، ایک لمبا سلسلہ، ایک نہ رکنے والا تسلسل اس کا چل پڑا. میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میرے اور آپ کے پاس میں کچھ نہیں ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس اللہ رب العزت نے جو یہ بہترین سبزیاں، بہترین جو ہے وہ غلہ انسان کے لیے پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ چند لمحوں میں یہ سب کچھ چھین لینے پر بھی قادر ہے. یہ زمین کے اندر کس نے صلاحیت پیدا کی؟ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم سوچیں، اسی زمین سے فروٹس پیدا ہوتے ہیں، اور ہر فروٹ کا کیسا خوبصورت اور بہترین ذائقہ ہے، کتنا ٹیسٹی ہوتی ہے ہر چیز. اسی میں سے سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اسی میں سے مختلف قسم کا، جیسے ہنزل ہے جس کو تما کہا جاتا ہے، جیسے وہ پیدا ہوتا ہے. کتنا زیادہ کڑوا ہوتا ہے، انسان زبان پہ نہیں رکھ پاتا اس کو. اسی زمین کے اندر اللہ رب العزت نے کون سی ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ ہر چیز کا ذائقہ مختلف ہو جاتا ہے، اس کی افادیت مختلف ہو جاتی ہے، اس کی تاثیر مختلف ہو جاتی ہے. اور پھر مزے کی بات ہے، زمین کی نباتات اگر ہم کھاتے ہیں، زمین کی جو نیچرل چیزیں ہیں جب وہ کھاتے ہیں، انسان کی باڈی کے لیے ایسے ڈائجسٹ ہو جاتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر پاتا. یہ اللہ رب العزت کا سسٹم ہے. اور اس سے ایک دوسرا پہلو سمجھیے، اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرما کے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، تو اس اللہ کے لیے انسان کو دوبارہ سے زندہ کرنا مشکل ہوگا؟ یہ اللہ نے بطور مثال بھی قرآن میں بیان فرمایا کہ جس اللہ رب العزت نے جس طرح سے مردہ زمین کو زندہ فرمایا، اسی طرح سے اللہ رب العزت انسان کو پھر سے زندہ فرمائیں گے. اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو پھر انسان اللہ رب العزت کا کیوں انکار کرے؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اگلی نشانی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھر اس زمین کے اندر اللہ رب العزت نے تمام اقسام کے جانور اور چپائے ان کو پھیلا دیا جو انسان کی ضرورت کے کام آتے ہیں. انسان اس سے گوشت حاصل کرتا ہے، انسان ان سے اون حاصل کرتا ہے، وول حاصل کرتا ہے، انسان ان سے دودھ حاصل کرتا ہے، مختلف قسم کے دیگر فوائد اٹھاتا ہے. کہیں نقل و حمل کے لیے کام آتے ہیں، کہیں جنگوں میں کام آتے ہیں، کہیں جو ہے وہ مختلف قسم کی ضروریات ہیں انسان کی جو ان سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. گوبر تک کام آتا ہے. یہ اتنی زیادہ نشانی اللہ رب العزت کی. یہ سب کچھ اب پھر دیکھیں، میں بعض مرتبہ غور کرتا ہوں اس چیز پر، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ جو حلال جانور ہیں کتنی زیادہ مقدار میں کھائے جاتے ہیں، کتنی زیادہ مقدار میں کھائے جاتے ہیں. اور اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نسل کتنی پروان چڑھتی ہے. جیسے مثال ہم بکری کی مثال لے لیتے ہیں. بکری عموماً جو ہے وہ 2 بچے جنتی ہے، کبھی 3، بہت زیادہ کوئی ہو تو شاید 4. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ نے کتیا کو کبھی دیکھا ہو تو وہ کبھی 7-7، 8-8 بچے بھی جنتی ہے. مطلب اس کی نسل اتنی زیادہ بڑھتی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کو نظر کون سی چیز آتی؟ کھائی بھی بکری جاتی ہے، کھایا بھی بکرا جاتا ہے. وہ تو حرام ہے، وہ تو کھایا ہی نہیں جاتا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیسا سسٹم رکھا ہے کہ قربانی کو اگر ہم دیکھ لیں، کچھ لوگ اس سے ایک منفی اور نیگیٹو پہلو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو حقیقت میں جن کو اسلام سے الرجی ہے وہ اسلام کے کسی حکم کے اوپر پریشانی کا اظہار کرتے ہیں. قربانی کے موقع پر صرف ہم کراچی کی بات کر لیں
تو شاید لاکھوں میں جانور یہاں پر ذبح کیے جاتے ہیں. بہت بڑا ایک فگر ہے جو یہاں پہ ذبح کیا جاتا ہے. اسی طرح سے باقی شہروں اور باقی ملکوں کی مثال لے لیں. حج کا موقع اگر دیکھ لیا جائے تو وہاں پر مطلب جیسے 10-15 لاکھ لوگ تو وہاں پر عموماً ہو جاتے ہیں. تو اتنی زیادہ قربانیاں ہر شخص قربانی کرتا ہے. اور پھر دم اور اس کے علاوہ باقی سلسلہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے نا. اس اللہ رب العزت نے اتنے جانور اس زمین کے اندر پھیلا دیے ہیں کہ انسان کی ضروریات کے لیے کافی ہیں. اور ہر شخص کو پھر اس کے اندر جو ہے وہ جو غریب ہے، جو فقیر ہے، جو مسکین ہے، ان سب کو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ان کی ضروریات پوری فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وتصریف الریاح، ہواؤں کے چلنے میں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو جانوروں کو پھیلا دیا، وہ لفظ کون سا ہے؟ بسا کا معنی ہوتا ہے پھیلا دینا. وہ بس تو زندہ کرنے کو کہتے ہیں. نہیں، یہ وہ والا بسا نہیں ہے زندہ کرنے والا. مطلب جی اس کا معنی ہے پھیلا دینا. جیسے انسانوں کے بھی جوڑے پھیلا دیے نا اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے شروع میں، تو وہاں پر بھی یہی لفظ استعمال فرمایا. جی بسا کا معنی ہوتا ہے پھیلا دینا. پھیلا دی اللہ رب العزت نے آسمان زمین کے اندر جو مختلف قسم کے جانور. اس کے بعد فرمایا وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلانے میں. تصریف کا معنی ہوتا ہے چلانا، یعنی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر. کبھی مشرقی ہوا چلتی ہے، کبھی مغرب سے ہوا چلتی ہے، کبھی باد سموم ہے تو کبھی باد نسیم ہے، کبھی مطلب ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں تو کبھی گرم ہوائیں چل رہی ہیں. اور ان کے ذریعے سے موسم کے اوپر کتنا فرق پڑتا ہے. اور چھوٹی چھوٹی سی بعض مرتبہ حکمتیں جو ہمیں جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، بعض مرتبہ ہماری توجہ بھی اس طرف نہیں جاتی. جیسے چھوٹی سی مثال ہم اپنے شہر کے اعتبار سے لیتے ہیں، ذرا سی کوئٹہ کی ہوا چل جائے تو کتنے لوگوں کا کاروبار چل جاتا ہے. ذرا سی ہوا چلنے سے جو بلینکٹ بیچنے والے، جو گرم کپڑے ملبوسات بیچنے والے، اسی طرح سے جو خشک میوہ جات ہیں وہ بیچنے والے، ذرا سی ہوا ٹھنڈی ہو جائے تو کتنے ہی لوگوں کا اس سے کاروبار جڑ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہے. اس کے بعد ہواؤں کے باقی جو مصارف ہیں جن کے ذریعے سے آج ہم بجلی بھی پیدا کر رہے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم دیگر فوائد اٹھا رہے ہیں، ٹھنڈے اور گرمی کی وجہ سے مختلف قسم کے ہم فوائد اٹھا رہے ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کی حکمت ہے. اور اس اللہ رب العزت نے انسان کی ضروریات کے لیے سب کچھ پیدا فرمایا. اس کے بعد فرمایا والسحاب المسخر، اور مطیع اور فرما بردار بادل جو اللہ رب العزت کے مطیع ہیں، اور جہاں اللہ رب العزت ان کو حکم دیتے ہیں وہیں پر وہ جا کر پانی اور بارش جو ہے وہ اس کا بارش کا پانی وہ برساتے ہیں. بین السماء والارض، جو آسمان اور زمین کے درمیان موجود ہیں. اب یہ بادل دیکھیے ہماری پہنچ سے باہر ہے، ہماری دسترس سے دور ہے، لیکن فائدہ ہمیں پہنچاتا ہے. کیسا اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، کیسی اللہ رب العزت کی حکمت ہے. چند سال اگر کسی علاقے میں بارش نہیں ہوتی تو وہ علاقے کے لوگ بیچارے وہاں پر کبھی ہیٹ اسٹروک اور کبھی مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور وہی اللہ رب العزت جب اس کو حکم دے دیتے ہیں وہاں پر بارشیں برس جاتی ہیں تو ہر چیز کے اندر تر و تازگی اور شادابی پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا لآیات لقوم یعقلون، ان سب کے اندر نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، عقل اور غور و فکر کرنے کے لیے. یہ سب کچھ دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھک پاتا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتا ہے. اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، جب اس کے باوجود انسان کسی اور کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیتا ہے تو بتائیے کیا اللہ رب العزت کو اس سے جو ہے وہ اس سے بڑی تکلیف پہنچانے کا انسان کے پاس جو ہے نا وہ، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا انسان. اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، حدیث قدسی میں موجود ہے کہ تم سارے مل کر میری نافرمانی شروع کر دو تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا، تم اپنا ہی نقصان کرو گے. لیکن وہ مالک، وہ خالق جس نے اتنا بڑا سسٹم انسان کے لیے پیدا کیا ہے، جو ہماری سمجھ سے بھی بالا تر ہے، ہماری عقل سے بالا تر ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود انسان اس اللہ رب العزت کو چھوڑ کر ادنا اور حقیر جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میلے کچیلے لوگوں کو انسان کھڑا کر کے اللہ رب العزت کے برابر شریک کر دے. اس سے زیادہ انسان کی عقل کا فطور اور کیا ہو سکتا ہے. اگلی آیت دیکھیے، ارشاد فرمایا آیت نمبر 165 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا پھر بھی لوگوں میں سے کچھ ایسے بدبخت ہیں. بدبخت کا لفظ قرآن میں موجود نہیں ہے، میں آپ کے سامنے پہلے ترجمہ سن لیجئے. وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے پھر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو کیا کرتے ہیں اللہ کے سوا، دون کا معنی ہوتا ہے سوا، اللہ کے سوا کیا کرتے ہیں، یتخذ بنا لیتے ہیں، اندادن، ندن کی جمع ہوتی ہے، ندن شریک کو کہا جاتا ہے، اندادن شریک بنا لیتے ہیں اللہ کے شریک. اور کرتے کیا، یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ نے فرمایا جبکہ اس کے برعکس ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ اتنی سخت محبت کرتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور کاش کہ یہ لوگ اس منظر کو جان لیں.
کون سے منظر کو؟ جب عذاب دیکھیں گے یہ لوگ، اس منظر کو، کیونکہ عذاب دیکھنے کے ٹائم تو انسان کی عقل جو ہے نا وہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی نا. جب انسان کو عذاب نظر آ جائے گا، جیسے قیامت کا عذاب ہے، جیسے جہنم کا عذاب ہے، قبر کا عذاب ہے، اور اسی طرح سے اگر دنیا کے اندر کوئی عذاب آ جائے تو عذاب آنے کے بعد تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے نا. اللہ نے فرمایا جب عذاب دیکھیں گے اس منظر کو کاش کہ یہ پہلے سمجھ جائیں اور یہ اس بات کو جان لیں کہ ان القوۃ للہ جمیعا، تمام کی تمام قوت و طاقت کا سرچشمہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ رب العزت بہت سخت ہے عذاب دینے کے اعتبار سے، سزا دینے کے اعتبار سے. اب یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی، اتنی نشانیاں ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ اس سب کے باوجود لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہے جو نہ صرف اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، بلکہ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ اگر ان لوگوں کے سامنے اکیلے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اکیلے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، توحید کی بات سن کر تنگی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ نے قرآن میں یہ بات ذکر فرمائی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے، پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو شاید ہم سب نے دیکھی تھی جس میں کسی صاحب نے قرآن کی چند آیتوں کا وہ ترجمہ کر رہے تھے تو ان کو دھکے دے کر اسٹیج سے اتار دیا. اور اسی طرح سے آپ جو مختلف قسم کے جو لوگ شرک اور بدعت کا شکار ہیں ان کے سامنے جا کر اب کبھی توحید کی بات کریں تو سب سے زیادہ تکلیف ان کو توحید کی بات سے ہوتی ہے. یعنی تم اس ایک بندے کو، جیسے وہ شاید موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک جو ہے نا فرعون سے اور ان لوگوں سے اس نے کہا، ایک شخص نے کہنے لگا کہ تم ایک شخص کو صرف اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو، تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، یعنی وہ تمہارے بنائے ہوئے خود ساختہ لوگوں کی پوجا اور عبادت نہیں کرتا. تو سب سے زیادہ تکلیف کس بات سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید سن کر تکلیف ہے. اگر یہ کہا جائے کہ پوری کائنات کے اندر جتنے بھی اختیارات اور جتنی بھی قدرتیں ہیں صرف اللہ رب العزت ہی کو لائق ہیں، اس بات سے تکلیف ہوتی ہے. اور محبت کس سے کرتے ہیں؟ کبھی اس صوفی سے، کبھی اس بزرگ سے، کبھی اس دربار والے سے، کبھی اس قبر والے سے، کبھی اس بت سے، کبھی اس بت سے. ان چیزوں سے محبت. اور اللہ نے فرمایا یحبونہم، کیسی محبت؟ کحب اللہ، وہ محبت جو اللہ سے کی جانی چاہیے. اتنی بڑی نشانیاں پیدا کرنے والی وہ ذات، پوری کائنات کو پیدا کرنے والی وہ ذات، انسان کی تخلیق فرمانے والی وہ ذات، سب کچھ عطا فرمانے والی وہ ذات، تو پھر محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے یا دیگر لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ نے فرمایا اس کے برعکس جن کو اللہ رب العزت نے صحیح ایمان عطا فرمایا. کون سا ایمان یہاں سے مراد ہوگا؟ توحید والا. اس کا معنی یہ بھی نکلا کہ قیامت والے دن صرف توحید والا ایمان ہی قابل قبول ہے. جیسے سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرمایا، 2 جگہ پر آیت موجود ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اگر کسی شخص کی زندگی میں ایک رائی کے برابر بھی شرک موجود ہوگا تو وہ کسی صورت نہیں بخشا جائے گا. شرک، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود انسان شرک کرے، اس سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا نا کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود لوگوں میں سے ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی محبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اس کے برعکس ایمان والے محبت اللہ تعالیٰ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں، یعنی وہ توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. اللہ نے قرآن میں بھی ہمیں یہی بات ارشاد فرمائی ہے. باقی جو ہے وہ مختلف چیزوں کے اندر معاملات چل سکتے ہیں، اخلاق کے اندر چل سکتا ہے، معاملات کے اندر معاملات چل سکتے ہیں، لین دین میں چل سکتے ہیں، لیکن عقیدہ کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو اور تم بھی تیار نہیں ہو میرے معبود کی عبادت کرنے کو. سو آخر میں نتیجہ کیا؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، ہمیں ہمارا دین مبارک ہو. قیامت والے دن اللہ فیصلہ فرما دیں گے. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. عقیدے اور ایمان کے معاملے میں، یقین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک دن جو ہے نا وہ بتوں کی عبادت کر لی جائے اور باقی ایک ہفتہ، باقی 6 دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا جاؤ ان سے بولو اپنا دین اپنے پاس رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت کفار کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ دین کی طرف آ جائیں، لیکن اللہ کی طرف سے ہی فیصلہ دیا جاتا ہے ان کو بولو تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. یہ انتہائی فیصلہ ہے. یہ دعوت و تبلیغ کا جو اصل مشن ہے اس سے ہٹ کر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. دعوت و تبلیغ کے مشن میں
مبلغ کے لیے جو کہ سب سے بڑی تبلیغ کرنے والے جو ہے وہ داعی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے نبی ہوتے ہیں علیہ صلوات اللہ وسلام، اور اس کے بعد ان کے مشن پر چلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سب داعی اور مبلغ ہوتے ہیں. ان کے مشن کے اندر تکالیف، ان کے مشن کے اندر غم، پریشانیاں اور یہ سب کچھ لاحق ہوتا ہے، اور ان کو برداشت کرنے کی تلقین کی گئی ہے، جگہ جگہ پر صبر کا مظاہرہ جو ہے وہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے. لیکن یہ ایک انتہائی فیصلہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ ان سے کہہ دو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. معنی کیا ہے؟ جب آپ تمام پیغام ان تک پہنچا چکے اور اس کے باوجود وہ اللہ ہی کے معاملے میں سمجھوتا کرنا چاہیں اور اللہ ہی کے معاملے میں وہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ایک دن جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت ہو جائے اور ایک دن بتوں کی فرمائے، تو پھر ان کو چھوڑ دیں. پھر ان سے کہیں ٹھیک ہے پھر جو تم کرتے ہو کرتے رہو، پھر ہم اپنے دین کے اوپر علی وجہ البصیرہ قائم و دائم ہیں، ہم اس کے اوپر استقامت اختیار کیے ہوئے، پھر قیامت والے دن اللہ فیصلہ فرمائیں گے. اس وجہ سے اللہ نے یہ انتہائی فیصلہ دیا ہے لکم دینکم ولی دین. تو ارشاد فرمایا ایمان والے جو ہیں وہ توحید کے اوپر، ایمان اور یقین کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور اللہ نے فرمایا کاش کہ یہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، اور اس ظلم سے مراد سب سے بڑا ظلم ہے اور وہ ہے شرک، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. جو اس طرح کا ظلم کرتے ہیں، یعنی اتنی نشانیاں، اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ نے فرمایا کاش کہ یہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے، یعنی اپنی دنیاوی جو عقل اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی ہے اس عقل سے اس کو سمجھ اور پرکھ سکتے، اس کا ادراک کر سکتے. جس وقت یہ عذاب دیکھیں گے تب ان کی کیفیت کیا ہوگی، چونکہ اس وقت تو پھر ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہوگا نا، اس وقت تو عمل کا سلسلہ تو ختم ہو جائے گا، اس وقت تو دارالحساب ہوگا، وہاں پر تو پھر حساب کتاب کا سلسلہ ہوگا جب عذاب نظر آئے گا. اللہ نے فرمایا کاش اس سے پہلے اس کا ادراک کر سکتے، اگر اس کا ادراک کر لیتے تو کسی صورت اللہ رب العزت کا انکار نہ کرتے. جب ان کو اندازہ ہوگا کہ ان القوت للہ جمیعا، کہ آج تو ساری قوتیں اللہ ہی مالک ہیں اس کا. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ رب العزت بہت سخت سزا دینے والے. اگلی دو آیتیں جو ہے وہ سمجھ لیجئے، اسی سے ریلیٹڈ ہیں، بس ترجمہ اس کا پڑھ لیتے ہیں. فَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جب وہ لوگ برات کا اعلان کر دیں گے، کون؟ جن کو یہ شریک ٹھہراتے تھے. من الذین اتبعوا، کن سے برات کا اعلان کریں گے؟ جو شریک ٹھہراتے تھے ان سے، مشرکین سے. جب وہ برات کا اعلان کر دیں گے یعنی کون؟ بیزار ہو جائیں گے، بیزاری کا اعلان کر دیں گے جن کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے تھے. کن سے؟ مشرکین سے، جو شریک ٹھہرانے والے سے، ان سے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور اب ان کو عذاب نظر آئے گا تو سمجھ آئے گی کہ آج تو عذاب جھیلنے والے اکیلے ہی بچے ہیں. جن کی پوجا کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں نا جو خود کہتے تھے وہ تو انہی کے ساتھ ہوں گے. اور جنہوں نے کبھی نہیں کہا، جیسے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ کیا آپ نے ان سے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ میری عبادت کرنا ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ رب العزت جب تک میں زندہ رہا تب تک تو آپ تو پتہ ہے میں نے نہیں کہا، اور جب میں دنیا سے لوٹ چلا آیا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ان معاملات کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر آپ جانتی ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا. تو جو اس طرح کے لوگ ہوں گے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ اللہ کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کا معاملہ سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ان کو اللہ رب العزت الگ فرما دیں گے. اور اس طرح کے جن لوگوں نے ان کو کہا تھا کہ تم ہمیں ان کے ساتھ برابر کا شریک ٹھہراؤ، وہ انہی کے ساتھ ہوں گے انجام کے اعتبار سے. اب مشرکین کا انجام اللہ نے ذکر فرمایا کہ جب یہ مشرکین انجام دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور جب یہ دیکھیں گے کہ اب تمام قسم کے سورسز ختم ہو گئے، اب کوئی سبب نہیں کام آنے والا، کوئی چیز کام نہیں آنے والی. وقال الذین اتبعوا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں ان کی حسرت کا منظر کیا ہوگا. وہ کہیں گے اس وقت پھر وہ لوگ جو کیا کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے، اتبعوا یعنی ان کی پیروی کرنے والے، لو ان لنا کرۃ، کاش کہ آج ہمارے لیے بھی لوٹنا ہوتا، ہم دنیا میں واپس چلے جائیں اور پھر کیا کریں، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، ہم بھی دنیا میں جا کر ان سے اسی طرح بری ہو جائیں جیسے آج یہ ہم سے بری ہو گئے ہیں. جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ تم تو ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے. سورہ یونس میں اللہ نے یہی فرمایا کہ وہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ قیامت والے دن کہہ دیں گے کہ تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ عبادت اصل تو شیطان کی عبادت ہے نا. اصل میں تو نیک لوگوں کی، اگر کوئی نیک لوگ دنیا سے گزرے ہیں جن کو لوگ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، کوئی نیک ہستیاں، کوئی بزرگ ہیں، کوئی مومنین ہیں، کچھ اسی طرح سے صحابہ کرام سے متعلق اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے، انبیاء سے متعلق ایسا عقیدہ کوئی رکھتا ہے، تو ان کا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں. ان میں سے تو کسی نے نہیں کہا کہ تم ہمیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ. تو ایسی صورت میں جب وہ ان سے بری ہو جائیں گے تو پھر اس وقت یہ کیا کہیں گے، کاش ہمیں دنیا میں لوٹنا نصیب ہو جائے اور پھر ہم کیا کریں،
ہم کسی مزار کے اوپر نہ جائیں، کسی دربار کے اوپر نہ جائیں، کسی مرقد کے اوپر نہ جائیں، کسی بت کے سامنے جا کے گھٹنے نہ ٹیکیں۔ اس وقت کہیں گے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اسی طرح سے اللہ رب العزت ان کو ان کے اعمال دکھائیں گے جو ان کے اوپر حسرت بن جائیں گے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور اب آگ سے نکلنا نہیں ہے، اب یہ آگ سے کسی صورت نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔